بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. آپ سب کی آمد کا شکریہ. دنیا بھر میں آئین اور قانون لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ایسے تمام آئین اور قانون جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہوتے ہیں، ان کو عدالتیں تبدیل کروا دیتی ہیں. گزشتہ 50 سال سے اور خصوصاً اس 11-12 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کی جس طرح بنیادی انسانی حقوق اور ضروریات کو پامال کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ توقع تھی اور یہ توقع ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ایوانوں میں 30 سال سے سندھ کے مقدمہ لڑنے کے باوجود جعلی لیکن ظالمانہ اکثریت جو ہے، جاگیردارانہ جو حکومت ہے، نسل پرست حکومتیں ہیں، انہوں نے ایک طے شدہ پلان کے تحت سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو پسماندگی کے سمندر میں دھکیلنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تسلسل کے ساتھ سندھ کی نسل پرست جاگیردارانہ حکومتیں جو کہ جعلی سینسس کی بنیاد پر، جعلی اکثریت کی بنیاد پر سندھ پہ گزشتہ 12 سال سے حکومت کر رہی ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کو تعلیم کے میدان سے لے کر اور صحت کی ضروریات تک، نوکریوں اور کاروبار تک، عام بنیادی ضرورت پانی، بجلی، صفائی، نکاسی آب. کراچی جو آج بھی پورے پاکستان کو 70% ریونیو دے رہا ہے، سندھ کے شہری علاقے جو آج بھی سندھ کے بجٹ کا 95% ہیں، آج کراچی ایک بڑے سے دیہات کا نقشہ پیش کر رہا ہے. ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ اتمام حجت ہو رہی ہے، ہمیں اب کوئی اس بات کی امید نہیں ہے کہ ایوانوں میں اور حکومتیں اور ریاستیں اس حوالے سے ان کو کوئی سندھ کے شہری علاقوں کا خیال نظر آتا ہو، یا کبھی سوچتے ہوں کہ جو ہمیں پال رہے ہیں ان کو کم سے کم پینے کا پانی تو دیا جائے. میں پچھلی دفعہ بھی یہ کہہ چکا ہوں، حب الوطن وہ ہے جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر ٹیکس دے رہا ہو، اور پورے پاکستان میں ٹیکس صرف ہم دے رہے ہیں. آج آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل، مؤدبانہ اپیل اور درخواست کرنی ہے کہ ہماری عدالتیں بہت عرصے سے ایکٹیو ہو کر چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر سو موٹو لیتی رہی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیا مجبوری ہے، لیکن ایسے بلیٹنٹ، ایسے کھلے بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت، روایت، قانون، آئین کی خلاف ورزیوں کو جو کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس پہ عدالتیں کب نوٹس لیں گی؟
پشاور کی BRT پر سو موٹو لیا گیا ہے. ہم بڑے دن سے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی K4 کے اوپر بھی شاید عدالتوں کا نظر کرم ہو اور اس پہ سو موٹو لیا جائے. معزز صحافی حضرات، آپ بتائیے کہ گزشتہ 12-13 سال سے تو تسلسل کے ساتھ، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، بیچ کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو اندرون سندھ میں ان کو نوکریاں دے کر سندھ کے شہری علاقوں میں پوسٹنگ کرا دی جاتی. آپ سب کو پتا ہے اس سے پہلے بھی کیا گیا، پھر دوبارہ کیا گیا. لاڑکانہ میں لوگوں کو، پولیس والوں کو اپوائنٹ کیا گیا اور کراچی میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی، یہیں سے ان کی تنخواہ جاری کر دی گئی اور پھر وہ جگہ خالی ہو گئی ہے لاڑکانہ میں، پھر پوسٹنگ کر، پھر دوبارہ لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے پولیس والوں کو، اور ان کو پھر سندھ کے شہری علاقوں میں ان کی پوسٹ کر دی جائے گی، یہیں سے تنخواہیں جاری ہوں گی. کیا یہ فوری طور پر سو موٹو لینے کا کیس نہیں بنتا ہے؟ اور اس دفعہ 151 لوگوں کو سندھ پبلک سروس کمیشن، جہاں ایک بھی اردو بولنے والا، پنجابی بولنے والا، پشتو بولنے والا ممبر شامل نہیں ہے، اس سندھ پبلک سروس کمیشن کو، کہ جسے ہمیں سندھی پبلک سروس کمیشن کہنا چاہیے، وہاں سے 151 جو لوگ ابھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں ڈائریکٹ، ان میں سے ایک اردو بولنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی پشتو اور پنجابی بولنے والا ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے پنجابی بھائی اور پشتو بھائیوں کے پاس کم سے کم یہ سہولت تو ہے کہ جب چاہیں گے اپنے صوبے میں جائیں گے اور وہاں سے نوکریاں حاصل کر لیں گے. آپ بتائیں ہم کہاں جائیں اور کہاں جا کے فریاد کریں؟ چیف جسٹس صاحب، ہماری کتنی ہی پٹیشنز سپریم کورٹ میں سسک رہی ہیں جو بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتی ہیں. ہم نے آپ سے ہم سپریم کورٹ میں سینسس سے پہلے ہی، سینسس مردم شماری سے کے آغاز سے پہلے ہی سپریم کورٹ اس لیے چلے گئے تھے کہ وہاں پر اس مردم شماری میں دھاندلی کا جو حکومتوں کا منصوبہ تھا وہ عدالتوں کو پیش کر سکے. ہم نے پیش کیا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. 3 کروڑ کے شہر کو 1 کروڑ 50 لاکھ 60 لاکھ کا شہر قرار دے دیا گیا، اور اس میں کھلی، اس میں کسی لمبی، اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 18 سال سے کم عمر، جو کہ شاید پاکستان کی نوجوان نسل، جو پاکستان کے آبادی کا 60% ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 50% آبادی کو گنا ہی نہیں گیا. وہاں کی آبادی کم اور ووٹر زیادہ ہیں. وہاں کی آبادی کم اور کئی گنا زیادہ وہاں سے قومی شناختی کارڈ جاری ہوئے ہیں، جو 18 سال سے کم عمر لوگوں کو جاری نہیں ہوئے. عدالتوں میں ایک دن کا کیس ہے یہ. اگر ہماری ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کا کوئی فیصلہ ہی ہو گیا ہے بڑے بنیاد پر،
تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا جائے. اگر کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ ہے تو 5 بڑے شہروں نے جو سیلز ٹیکس دیے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کے ایک شہر نے جو دوسرے نمبر کا بڑا شہر ہے اس نے سیلز ٹیکس میں 5% جمع کرایا, اور جو سے صرف 20 لاکھ آبادی کا زیادہ والا کراچی شہر ہے اس نے 79%, یہ ہماری فیگر نہیں ہے, یہ ایف بی آر کی فیگر ہے کہ کراچی کے دکانداروں نے پورے پاکستان کے جو 5 بڑے شہر ہیں انہوں نے جو سیلز ٹیکس دیا ہے, سیلز ٹیکس, اس کا 79% صرف کراچی نے دیا ہے. اس کے علاوہ ہم آئین کے آرٹیکل 140A کی حرمت کا بھی مقدمہ آپ کے پاس لے کے گئے ہیں, وہ بھی اس آئین کا حصہ ہے, 18ویں ترمیم کا حصہ ہے, اور یہ بھی برسہ برس سے لگا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب, ہم نے اس کیس کے لیے بھی اس کو جلدی آپ کے سامنے لانے اور اس پہ مقدمہ چلانے کی درخواست جمع کرائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, ارجنسی اپلیکیشن جمع کرائی ہوئی ہے. خدا کے لیے کوئی ایسا فیصلہ دیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کو لوگوں کو لگے کہ وہ برابر کے پاکستانی ہیں, اور جب تک پورے پاکستان میں ایک ایک پاکستانی کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا, پاکستان نہ ترقی کر سکتا ہے نہ ہی اس کی بقا کو درپیش خطرات کم ہو سکتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد تو عدالتوں سے یہ درخواست بھی کرنی تھی اور ان کو یاد بھی دلانا تھا کہ پاکستان کے سب سے محب وطن جو سیکشن آف پیپل ہیں, جو ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور ہر طرح کی زیادتی بھی برداشت کر رہے ہیں, جن پہ روزگار اور تعلیم کے دروازے بہت عرصے پہلے بند کر دیے گئے ہیں, جن کے ٹیکس سے پورے پاکستان میں بچوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے, ٹیکس سے تعلیم کا بجٹ بھی بن رہا ہے, اور نوکریوں کے لیے تنخواہیں بھی ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے دی جا رہی ہیں. جب کورونا کا یہ وبا خطرہ بن کے ہم سب کے سامنے کھڑے ہوئی تو ہم نے یہیں پر آپ کو بلا کر جو کچھ وسائل ہمارے پاس اویلیبل تھے وہ حکومتوں کے سامنے رکھ دیے تھے. وہ شہر جو 70% ریونیو دے رہا ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے ایک وینٹیلیٹر نہیں ملا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار رہا ہے تو اس نے سندھ کے شہری علاقوں میں بہت سارے یہ وینٹیلیٹر دیے تھے اسپتالوں کو. حیدرآباد کا جو اسپتال کو وینٹیلیٹر دیا گیا کتنا تھے؟ 15 کے قریب وینٹیلیٹر حکومت کے جانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت وہ 15 وینٹیلیٹر حیدرآباد سے اٹھا کر لاڑکانہ لے گئی, اور کراچی سے بھی وینٹیلیٹر اسی طرح غائب کر دیے گئے. تو کیا وہاں پر ہم یہ سمجھ لیں کہ غریب سندھیوں کو وینٹیلیٹر اویلیبل ہوئے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ان کو کسی طرح کا سیلاب, طوفان, زلزلہ, آفات
یہ سب اپرچونٹی سمجھتے ہیں سندھ کی گورنمنٹ پیسہ بنانے کے لیے۔ اس کے بعد جب لاک ڈاؤن لگایا گیا، ہم نے اس کی حمایت کی تھی کہ شروع میں لاک ڈاؤن بلکہ کرفیو بھی لگا دیا جائے شروع کے 1 مہینے میں، تاکہ وہ تعلق کٹ جائے جس کی وجہ سے یہ کورونا پھیلتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں بے روزگاری پھیلنی تھی، دکانیں بند ہونی تھی، کارخانے بند ہونے تھے، روزانہ کی اجرت پہ کام کرنے والوں کو مشکلات ہونی تھی، وہ حکومتوں کی ذمہ داری تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کتنے راشن بانٹے ہیں؟ کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں راشن بانٹے ہیں، لیکن کم سے کم کراچی کے ان علاقوں میں جہاں ہمارا مینڈیٹ ہے یا رہا ہے، وہاں تو ہم نہیں راشن بانٹے، اپنے پاس سے چندے کر کے راشن بانٹے۔ وہ راشن جس کے لیے ہم نے بھی فنڈ دیے تھے سندھ گورنمنٹ کو، وہ راشن کب بٹے ہیں اور کہاں بٹے ہیں؟ آپ کی گندم کی بوریاں 10 سال سے اس کے چوری ہونے، خراب ہونے کا مقدمہ چلتا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اور کوئی چیز ہے؟ یہ میں بتا ہی چکا ہوں کہ اچھا اب کرنا کیا ہے۔ ہم نے کم سے کم 2017-18 سے تو وہ بہت سارے جو نعرے اور مطالبے ایم کیو ایم کے تھے، وہ ہم نے ایوانوں میں قانون سازی اس کی کر کے بھیج دی گئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس جاگیردارانہ جمہوریت میں کوئی بھی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکے گی جس میں عام پاکستانی مضبوط ہو، غریب لوگوں کو تعلیم و روزگار مل سکے۔ پھر بھی ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا مقدمہ لے کر عدالتوں میں بھی گئے ہیں، لیکن مجھے دوبارہ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ووٹ کی طاقت سے جب کام نہیں بنتا ہے تو تاریخ یہی کہتی ہے کہ پھر روڈ کی طاقت آزمانی پڑتی ہے، اور جس کا آئین اور قانون نے اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ اگر ہم تھوڑا انتظار اور کر لیتے ہیں، اگر کوئی مجبوریاں ایوانوں کے ساتھ عدالتوں کی بھی رہیں، تو ہم چیف جسٹس سے کم اپنے احتجاج کے حق کو تو مانگیں گے کہ ہمیں یہ تو کرنے دیا جائے۔ کورونا پھیل رہا ہے اور بری طرح پھیل رہا ہے، اس کے لیے نہ وینٹیلیٹر نہ کوئی دوسرے انتظامات سندھ حکومت نے کیے ہیں۔ اور اب ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہے کہ صحافی حضرات میں بھی کورونا بری طرح پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر اس طبقے کے ساتھ بھی ہوا تو سچائی پہنچانے کا کام بھی متاثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہرحال آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ آج یہاں پر اپنے ان تمام مقدمات کو، جس سے صرف سندھ کے شہری علاقے نہیں، اس پہ فیصلے آ گئے تو پورا پاکستان مستفید ہوگا، ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے کیمروں کے ذریعے، آپ کے ذریعے عدالتوں سے درخواست کر سکیں کہ ہمارے ان سینسٹیو پٹیشنز کا بھی خیال کر لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حیدرآباد میں جو ہاسپٹل ہے جہاں سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے وینٹیلیٹر دیے تھے، بچوں کو مثال بھی نہیں آتی تھی، تو وہ وینٹیلیٹر تو ایم کیو ایم نے دیے تھے، اٹھا کے کارخانہ کیوں چلے گئے؟ دوسری بات یہ کہ کراچی کے ڈومیسائل پر جعلی ڈومیسائل میں جو اردو بولنے والے اب سی ایس ایس کے نوجوان تیاریاں کریں، وہ کہاں کھڑے ہیں، کیا کریں؟ بہت بہت شکریہ۔ یہ بھی ایک کیس ہے جو دروازے کھٹکھٹا کے حکمرانوں اور ریاست کو ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ نوکریاں جو سندھ کے شہری علاقوں کے کوٹے پہ دی گئی ہیں، پوری دنیا کے لیے بڑی خبر ہونی چاہیے۔
उसमें से एक का ताल्लुक कराची से नहीं है, हैदराबाद से नहीं है, सक्कर से नहीं है, नवाबशाह से नहीं है। और वो जाली डोमिसाइल जो नादरा का कार्ड है, उसकी वजह से मुकम्मल तौर पर साबित शुदा है। लेकिन अगर उनके लिए हर जालसाजी की इजाज़त है और हमारे लिए जेल की सलाखें ही हैं, तो इससे भी आगाह कर देना चाहिए। आप भी हमारी आवाज़, वेंटिलेटर बता रहे हैं ना, ये तो खुद जिस ज़माने में हाँ बताइए। ये दो वो जो है वहाँ पे 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे वेंटिलेटर दिए गए थे। एक केकेएफ का हॉस्पिटल है, जो केकेएफ का हॉस्पिटल है उसमें तो वेंटिलेटर लगे हुए भी हैं और पूरे सिंध के बच्चे वहाँ पर आते हैं। तो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है। एक सरकारी अस्पताल बनाया था जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बनाया था, जो मैंने बनाया था, उसमें चाइल्ड वेंटिलेटर दिए थे सबसे पहले हैदराबाद में। हालांकि आगा खान का भी मैटरनिटी होम है, उस वक्त तक वहाँ पर भी नहीं थे। तो ये खालिद भाई ने जिक्र किया है, उसका किया है। वो सरकारी अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके वेंटिलेटर उठा के वो लाड़काना ले गए। इसमें मसला ये नहीं था पैसों का, मसला तासुब का था कि हैदराबाद के लोगों को, कराची के लोगों को सहूलत ना। खालिद भाई बताइएगा कि आपने कहा कोरोना सूरत-ए-हाल में विफाक से एक वेंटिलेटर तक नहीं मिला शहर को, लेकिन विफाकी हुकूमत और पीटीआई की क़यादत ये कहती है कि सिंध हुकूमत को सबसे ज़्यादा मदद की गई है, इमदाद की गई है। तो क्या कहेंगे सूरत-ए-हाल पे? देखिए, ये तमाम बातें तो बहस में भी आई हैं और ये तमाम रिकॉर्ड उस पर पड़ा हुआ भी है उनकी वेबसाइट पे, एनडीएमए की वेबसाइट पे। खालिद भाई कह रहे हैं स्पेसिफिक वेंटिलेटर्स भी जो उन्होंने दिए हैं, मास्क दिए हैं और जो उनके जो सूट होते हैं पीपी जो होते हैं वो दिए हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ें नहीं हैं। एक उसमें वेंटिलेटर्स नहीं है और दूसरा PCR मशीन भी। लेकिन वो ये कहते हैं, मेरी बात पीटीआई वाले कहते हैं हमने पैसे दिए थे ना, तो वेंटिलेटर और ठीक, एक सवाल का जवाब। इसलिए अब ये कि हम फिक्रमंद इसलिए हैं कि उसमें से ना ही वफाकी हुकूमत ने और ना ही सूबाई हुकूमत ने कराची में एक भी वेंटिलेटर का इजाफा किया। कराची में अमूमी तौर पे कहा जाता है कि 350 वेंटिलेटर हैं और यकीनन होंगे, लेकिन हर वेंटिलेटर पर कोरोना का मरीज़ शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो पूरे कराची में कोरोना के मरीज़ों के लिए सिर्फ 67 वेंटिलेटर हैं। एक मिनट में बात कंप्लीट करूँ। तो ये जो 67 वेंटिलेटर हैं, ये वही हैं जो पुराने वेंटिलेटर्स जो पहले से दीगर बीमारियों उनमें से निकाल के कर दी। इसमें से भी मोर देन 50% प्राइवेट सेक्टर सिंध गवर्नमेंट को दिया है ना, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को देना चाहिए। खालिद भाई ये बता दीजिए मुझे कि एक मुतालबा कल आया है जो आपके साथी हैं उनकी तरफ से कि सिंध में इमरजेंसी या गवर्नर राज एमक्यूएम की क्या पोजीशन है उस सिलसिले में? और दूसरा ये है कि अब जो NFC के लिए वो अवार्ड बनाया गया है, उसमें जो सिंध की हुकूमत है सिंध हुकूमत भी किसी से राय नहीं लेती है। पहली बात तो ये हमसे भी राय नहीं ली गई है। अच्छा, अभी तो हमसे क्योंकि उन्होंने वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा हमसे कोई बातचीत नहीं की है, तो हमारी जानिब से कोई भी जवाब कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये बता दूं कि ये दोनों ऑप्शन आइनी ऑप्शन है। जी, सारी रुदात पुरानी है। यहाँ बैठा हर बंदा जो टीवी पे देख रहा है उनको भी ये बातें पता है कि जो हुकूक गस्ब किए गए या इस वक्त जो कराची की हालत ज़ार है, उसी तरह इस सवाल में कुछ इतना नया नहीं है। पर मुझे ये बता दीजिएगा कि 35 साल से ज़ायद आपकी सियासत का अरसा हो चुका है, इतने अरसे से आप कराची को देख रहे हैं, सिंध के शहरी इलाकों को देख रहे हैं, अमली इक़दाम आप लोगों ने क्या किए और अब जब दोबारा ये बातें आप लोग हमें बता रहे हैं, अब क्या करने वाले? जनाब आली, इस शहर में जितना भी है और जैसा भी है और जब भी बना है वही अदवार थे जब MQM के पास मैंडेट के साथ साथ इख्तियारात भी थे। अभी कुछ थोड़े अरसे पहले ही दौर गुजरा है ना। आप ये पानी के सारे बड़े मंसूबे MQM 88 में आई है बल्दिया में और सबसे पहले वो मंजूर कराया गया है। 88 में
पहली दफ़ा बल्दिया मिली है और 6 महीने में पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट मंजूर हुआ। अब तो ये काम, ये सवाल हमारा है, ये अब एक एक चैनल से इस पे बहस शुरू होनी चाहिए कि क्या वजह है कि वो वर्ल्ड बैंक ने जो 88 में मास ट्रांजिट मंजूर किया था वो कराची में क्यों नहीं लग पाया है। क्या हमने शोर नहीं मचाया उस वक्त? इसलिए कि इस शहर को जो 70% रेवेन्यू देता है, इस काबिल नहीं समझा गया कि उसकी सॉवरेन गारंटी ली जाती, छोटे छोटे शहरों की ले ली जाती है। फिर ये आपने जो मेट्रो बस का सुना है, पूरे पाकिस्तान में जब इसका जिक्र भी नहीं था तो 2006 में एशियाई तरक्याती बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कराची के 6 रास्तों पे, 6 रूट्स पर इन मेट्रो बस के लिए कर्जा मंजूर हो चुका था, फिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इसको शेल्फ कर दिया गया। ये तो 2 बड़े मंसूबे जो नहीं हुए, पानी के जितने बड़े मंसूबे, निकासी के जितने बड़े मंसूबे, आप आज आपको ब्रिजेस और सड़कें जो तामीर होती हुई, तब्दील होता हुआ कराची, रास्ता भुलाता हुआ कराची नजर आया, उन्हीं अदवार में हुआ है ना मेरे भाई। ज़रा इस 11-12 साल को निकाल दीजिए पीपल्स पार्टी का, तो आपको 5-8 साल शायद नज़र आए कि कराची हुआ अगर किसी के दौर में तब्दील है। देखिए, हमसे पहले भी तो कोई मेयर था ना हमारे अलावा, क्या कर लिया था हम लोगों ने आके किया, जो कुछ कर सकते थे उससे ज़्यादा किया। इस टूटे फूटा जो इख्तियार दिए थे उससे ज़्यादा करके दिखाया है। नासिर शाह साहब ने आपके वेंटिलेटर्स वाली बात का भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कोई लड़काना वेंटिलेटर नहीं किया है। शायद खालिद भाई को रोजा लग गया है। अभी नासिर शाह साहब ने नहीं, ये बैठे में, मैं तो था नहीं यहाँ पर, मैं तो नाजिम था ना, नाजिम थे। अस्पताल आपका इसमें जवाब आ गया, बहरहाल आपके सामने मैंने आपको बता दिया ना। आप अभी बता रहे हैं कि ये बता दीजिएगा कि बात करी भाई ने 35 साल हो गए आप लोगों को सियासत करते हुए, डेवलपमेंट के काम तो आप, अच्छा, मैं वैसे आज तक पता नहीं लगा के सियासत कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल अगर आप लोगों को पता लग जाता तो शायद इस काम का हाल थोड़ा बेहतर होता। इबादत करके समझ रहे थे हम आप लोग। लोग जितने अरसे से सियासत कर रहे हैं, आप लोग खुद की डिक्लाइन की तरफ चले गए। आप लोग की जो सवाल पूछो। अगर जिस तरह का इलेक्शन हुआ है उसको डिक्लाइन समझते हैं तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग इस इलेक्शन से मुतमईन नहीं है तो फिर हुकूमत का हिस्सा क्यों है? और अगर हुकूमत से इसका जवाब भी मेरा ख्याल है कई बार दिया जा चुका है। मुतमईन नहीं है तो उसका हिस्सा क्यों है? कैबिनेट में आप लोग क्यों बैठे हैं? कैबिनेट से हटे भी थे, कुछ चीज़ें जो शहर को मिलनी है उसकी वजह से चले भी गए थे, और कैबिनेटों में बैठने का बहुत शौक भी नहीं रहा है। खालिद भाई, ये आप अभी कह रहे हैं सिंध के शहरी के इलाकों के साथ कई सालों से, कई दहाई से ज्यादती हो रही है। कोटा सिस्टम था पहले, एमपीएम उसकी मुखालफत कर दी थी, अब खुल के क्यों नहीं करती? ये कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए सिर्फ। जनाब आली, इसीलिए आज मुकदमा रखा है, आप समझ जाइए। जब मेरिट का फैसला करने वाले ये हैं तो आप मेरिट लाएंगे कैसे? मेरिट लाने के अमल को पहले आप मेरिट पे लेके आएँ तो फिर मेरिट आएगी। ठीक है।